ہوتی ہے وہ لاج رکھتا ہے، رکھتا رہا ہے اور اب بھی رکھے گا، رکھی ہے، دیکھ لے دنیا۔ اور ایسا وجود، ایسی جماعت عمران پردیسی صاحب کہہ رہے تھے نا، آپ نے سنا نا، چار مینار، ہر ہمارے پروگرام میں سنتے ہیں، حضرت عالم نے فرمایا چار مینار پہ کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو سب سے کون کہاں جا رہا، کون کہاں، ہر اپنی دنیا کی بات کہے گا، لیکن جب میرے کسی ساتھی سے پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ بات دنیا آج بھی حضرت قبلہ عالم نے 1952 میں پردہ فرمایا ہے، اور آج 2010 ہے، گنتی کر لو، دیکھ لو کتنے سال ہو گئے، یہ آج بھی اگر کوئی یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے مرکز میں ہندوستان میں، اگر آج بھی کوئی نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک چھوٹے سے قد کے نو مسلم مبلغ، نام ان کا نصیر الدین چراغ رکھا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، کیا وہ وجہ تھی جو تحریک پیدا ہوئی، یہاں کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں آج سے 10 سال پہلے حضرت نصیر الدین چراغ کے مزاج پہ گیا، میں ایسے سلام حاضری کے لیے گیا تو وہاں مجھے آواز آئی، حضرت نصیر الدین چراغ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو، جاؤ خانقاہ دیندار انجمن میں جاؤ، وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا دیندار انجمن کون ہے، حضرت مولانا سید دیندار صاحب کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تقریباً 12 یا 13 سال کے بعد وہ حیدرآباد کا میں کسی طرح معلوم ہوا تو وہ وہاں پہنچے اور وہاں مسلمان ہوئے، مولوی عثمان علی صاحب مدرنہ نے انہیں مسلمان کیا اور ان کا نام رکھا نصیر الدین چراغ۔ آ گئے نا، مل گئے نا، اور جب میں ان کے گھر پہ گیا، بیٹا میرے ساتھ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے 5x6 کا، اس میں ان کے 6-7 بچے بھی ہیں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جن کی چھت بھی نہیں ہے، فرش بھی موجود نہیں ہے، میں نے کہا کہ وہ لوگ دیکھو بیٹا، دنیا تو پڑھا ہے لوگوں نے پڑھا ہے کتابوں میں، جن مقدس وجودوں کا ذکر ابھی عمران پردیسی صاحب نے کیا تھا، صحابہ کرام کا کر رہے تھے، لوگوں نے پڑھا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے، حامد آواز نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام زندگی کیسے گزارتے تھے، ان کا سونا اوڑھنا چھوڑنا کیسا تھا، تبلیغ اسلام کس طرح کیا کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت قبلہ عالم کے ساتھیوں کو دیکھو۔ بات اتنی نہیں ہے، یہی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ وہی وہ لوگ ہیں غریب، کھانا نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی دنیا ڈرتی ہے ان سے، ہاتھ میں چاٹو دیا۔ کیا ہے وہ بشارات میں، کیا بشارات میں آیا وہ اس وجود کے بارے میں کہ بغیر ڈنڈے کے مارے گا اور بغیر رسی کے باندھے گا، عملاً دیکھ۔ بات اور بھی کہوں آپ سے، 2-4 باتیں کہتا چلوں، وہ یہ کہ بنگلور میں صاحب 2 صاحب تھے، بڑے سیاسی لیڈر تھے، حضرت قبلہ عالم نے اس وجود کا ہم اب دن منا رہے ہیں، ان کا مقام کیا اور ہمارے لیے انہوں نے کیا راستے متعین کیے ہیں، انہی راستوں پہ چلنا ہے یا سروس کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو ہمارے پاس دیندار میں نام ہے عمل کا، تو کچھ ان کے مرضی پہ حضرت قبلہ عالم نہیں چلے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دے کر کہا کہ آج کے دن ہم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم اب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بڑے نامی گرامی لیڈر تھے، حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک مچھر تھا، ایک بیل کی سینگ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کچھ ٹائم گزر گیا، دن گزرے تو اس مچھر نے کہا بیل سے کتنے دنوں سے تمہارے سینگ پہ میں بیٹھا ہوں، ہاں اتنے دنوں سے تمہارے میں سینگ پہ بیٹھا ہوں، تم تو تھک گئے ہو گئے میرا وزن اٹھا کر، اب میں اٹھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، بیل نے کہا بے وقوف، تو بیٹھا کب تھا یہ مجھے نہیں معلوم، تو بیٹھا تھا یہ نہیں معلوم، کہا بے وقوف تم کیا سمجھتے ہو، تم نے میرا ساتھ دیا کب تھا، یہ جو دنیا ہے یہ دیکھ گول اور بال کی مانے جائے، کب بال کو ٹھوکر مار کی پھینک چکا ہے، یہ حضرت قبلہ عالم ہی کا مقام ہے، اور حضرت قبلہ عالم ہی کا یہ مقام ہے۔ یہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر فرقے سے تعلق ہے، ہم بریلوی بھی ہیں۔ ببردون اسٹاف پہ ایک دفعہ میں گیا، ایک صاحب نے دوسرے کان میں بات کی، وہ وہاں کے کونسلر ہیں، وہ ساتھ والے سے کہہ رہے تھے ان سے بات پوچھے کیا، میں نے کہا جی پوچھ لیں، انہوں نے کہا جی آپ شیعہ تو نہیں ہیں، تو میں نے خیریت،
نہیں آپ شیعہ تو نہیں ہے. میں نے کہا شیعہ بھی ہوں, شیعہ بھی ہوں میں. نہیں وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا جو حلیہ ہے اس طرح بال اس طرح جو شیعہ علامہ ہوتے ہیں ان کی طرح ہے, تو میں اس لیے میں نے یہ ذرا تھوڑی جرت کر لی. میں نے کہا آپ نے صحیح جرت کی ہے, میں شیعہ بھی ہوں بھائی. الحمدللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو جذبہ ہے, جذبہ شہادت ہے کائنات انسانی کو مسلمان کرنے کا اور بالخصوص ہندوستان کو مسلمان کرنے کا, آپ کی روح مقدس جسم تو وہاں رہا, روح مقدس یہاں آئی, اور صاحب نے فرمایا پہن کر لاڈ کپڑے عرصہ محشر میں کون آیا, بتلا دوں یہ فاطمہ کا لاڈلا معلوم ہوتا ہے. چیلنج ہے ہمارا ان لوگوں کو بھی جنہیں بڑا عشق ہے اہل بیت سے بھی, کوئی بھی یہ کہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. عشق رسول کی بھی ایک بات ہے, ایک انتہا ہے. تو میں کہتا چلوں کہ ہر فقہ سے تعلق تھا. کہا نہ دیوبندی حضرات نے کہا نہ کہ ہم آپ کو اتنی مسجدیں دے دیتے ہیں, ہمارے ساتھ آ جائیے. اہل تشیع حضرات نے کہا نا کہ آپ کو ہم ترازو میں توڑتے ہیں, ایک طرف سونا ہوگا اور ایک طرف آپ ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. ہر ایک نے اہل حدیث نے کہا ہندوستان کی 1400 مسجدیں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. لاہوریوں نے کہا کہ یہ سرزمین جو ہماری جائیداد ہے سب آپ کے حوالے. صاحب نے کیا فرمایا کہ میرے یہ کام ہی نہیں, میں تو ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے مجھے جو کھڑا کیا ہے ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے, وہ کام اسی جذبے اور اسی لگن کے ساتھ الحمدللہ دیندار جمن کا فرق تھا. وہ بچہ ہو یا بڑا, اس کا ایک ہی مقصد زندگی ہے, ایک ہی ایجنڈا ہے دیندار جمن کا, کوئی ایجنڈا اور نہیں ہے. وہ ہے ہندوستان کو مسلمان کرنا ہے اور اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانا. یہ جذبہ میں کیونکہ ٹائم ہو ہی گیا ہے, میں زیادہ لے لیا ہے. ہمارے منیب صاحب سے میری بات ہوئی تھی, میں آج ہی آیا ہوں پنجاب سے, اور ظاہر ساتھی ہیں سب کو معلوم ہو کہ میں 2 دن بعد پھر واپس چلا جاؤں گا. آج ایک وہی بات کہتا چلو جو بھی اہل بیت سے محبت کی بات ہو رہی تھی, کہ آج سکردو میں ایک پروگرام تھا, حسین صاحب کے کانفرنس تھی آج, حسین صاحب کے ہیں. مجھے بھی اس میں دعوت تھی کہ آپ, میں نے پھر منیب صاحب سے بات کی. میں نے منیب صاحب کیا کروں, انہوں نے کہا اب تمہارے اوپر ہے کہ نمائندگی تو ہے جماعت کی, ہو جائے گی, سوچ لو. خیر میں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے جی حسین تو سب سے ہیں, اس میں کچھ شک ہے, لیکن کس کے جس کے ہیں مجھے ادھر جانا میرا بہت ضروری ہے. جس کے ہیں مجھے ادھر جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ میرے مرکز کا ہے, میرے پیر مرشد کا ہے, میرے وہ آقا مولا ہے, میرے کیا جانا کیا کیا نہیں ہے. ہاں مجھے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہے, اس پروگرام کے لیے ہوں الحمدللہ. پرسوں پھر میری واپسی ہے, اس کردوں میں اگلے جو پروگرام ہے وہ ہے. اور ایک بجے بھی خوشی ہوگی میرے ساتھیوں کو سن کے کہ رجویہ شریف کے جو پیر ولایت محمد خان تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ عالم سے ملنے ہندوستان گئے, اور وہ جب وہاں ملاقاتیں ہوئی اور جب پریس کانفرنس کی تو دیگر ایک اس میں بہت ہی قائم جملہ آپ نے فرمایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم سرحد کا جو وفد یہاں آیا ہوا ہے, جس میں ایوب خان کا ایک بھائی بھی شامل تھا, بہت سے نام ہیں, وقت نہیں کہ بتاتا چلوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ کا یہ جو وفد آیا ہے یہاں پیروں کے ساتھ جو میں ہوں, آج میں یہاں پہ اس کانفرنس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں حضرت مولانا سے صدیق دیندار چند بسوشر کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں. ان کا وقت مبارک بھی ہے 25, 26, 27 کو, مجھے اس میں بھی شریک ہونا ہے. لیکن بات وہی ہے جہاں بھی جاتے ہیں اس جگہ پہ جانا ہے, ہم نے ایک ہی کام ہے, اور وہ یہی کام ہے کہ ہندوستان کو مسلمان کرنا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کام لیتا رہے, اور وہ جذبہ وہ ذمہ داری جو حضرت قبلہ عالم ہمارے ذمہ کر گئے ہیں. مبلغین تو گئے, تقریباً پوری کھیپ چلی گئی ہے, اللہ ماشاءاللہ 2-4 افراد کے, ایک یہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے حضرت قبلہ عالم کے ہاتھ مقدس پہ بیعت کی تھی, اور ہندوستان میں 2-4 آدمی صرف ہیں, اتنی ہیں, باقی سب نئے لوگ ہیں. تو اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اب وہ مبلغین تو گئے, اب تابعین بھی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اسی جذبے کے لحاظ سے ہم سے کام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہن کر لال کپڑے عرصہ محشر میں کون آیا, بتا دوں فاطمہ کا لاڈلا معلوم ہوتا ہے. یہ تھے جناب سردار حامد نواز صاحب. مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ,
کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ